السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اس سے قبل ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کا بھی کس طرح بتایا، لیکن آج ایمان والے ہیں، دیکھو دوستو تجارت کس طرح کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو دکان پر آئے ڈبل نہ آئے، اور منافع بھی اگر سے ہم لیتے تو اتنا لیتے کہ ڈبل سے دکان پر ہی نہ آئے۔ تو ایک دوسرے کا دوستو ہم خیال کریں گے تو ہماری تجارت کے اندر کی بھی جو اخلاقیات ظاہر ہوں گی نا، تو لوگ اس سے بھی ہمارے ایمان کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہوں گے۔ وہ خود سوچیں گے ہم ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور ہمارے کردار کی وجہ سے لوگوں میں اللہ رب العزت ہمارے لیے عزت داخل کریں گے، ان کے دلوں کے اندر وہ مجبور ہو جائیں گے ہماری عزت کرنے کے لیے، وہ لوگ جو ہمیں ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہا جاتا تھا، تو اس دور کے اندر ایک خدیجہ نامی خاتون تھی جو کافی پیمانے پر، یعنی ملک شام، یمن، عراق وغیرہ بڑے بڑے ملکوں پر تجارت کاروبار کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے یہ شہرت سنی، تو انہوں نے اپنا تمام کاروبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار اور دیانت کی وجہ سے بی بی خدیجہ کو اس قدر فائدہ ہوا کہ اس سے قبل، یعنی اس سے پہلے کبھی انہیں فائدہ ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انہوں نے اپنا کاروبار دیے تھے، اس میں اس قدر ان کو فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور خوش معاملہ، یعنی ان کا خوش مزاج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پہلے ہی بی بی خدیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے۔ بی بی خدیجہ اس لیے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں ان سے نکاح بھی ہوا، اور بی بی خدیجہ کے جو غلام وغیرہ جو کام کرنے والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوران سفر میں رہتے تھے۔ سفر کے اندر جب وہ ان معجزات کو دیکھتے تھے تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے بی بی خدیجہ کے سامنے بیان کیا، تو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے، کیونکہ اخلاق اور اچھائیت جو ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کا معاملہ تھا جب نبوت نہیں ملی تھی، اور اس بات کی خواہش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت خدیجہ یہ جو تھے، اس سے قبل ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور ان کی عقل مندی اور حسن کی بہت شہرت تھی، اور اس وقت کے علماء کرام نے بھی ان سے نکاح کی درخواست کی، لیکن انہوں نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے اس طرح انہیں مائل کر دیا کہ نکاح کرنے پر مجبور ہو گئی، یہاں تک کہ اپنے کام کرنے والے جو تھے ان کو بھیجا کہ آپ پیغام لے کے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میرا نکاح کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیغام پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد اس پیغام کو قبول کر لیا۔ پہلے تو مشورہ کیا اپنے چچا سے، اس کے بعد اس پیغام کو قبول فرما لیا، اور اس طرح آپ کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کے بے حد محبت تھی، یعنی بے حد محبت تھی۔ نکاح کے بعد وہ 25 سال تک زندے رہے، اور ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹیوں کے نام اس طرح ہے: زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں کے نام کیا ہے، اور 3 بیٹے اس طرح ہے: قاسم، طیب، طاہر۔ مگر یہ تینوں بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام چیزیں بتا کر گئے کہ وقت، زندگی کا وقت کس طرح گزارا جاتا ہے، اور ایمان کے سانچے کے اندر رہ کر
ہم کس طرح دنیا کو اپنے طرف مائل کر سکتے، تجارت کے اندر بھی ہے تو کس طرح، ہم اگر سے ہمارے بستی میں بھی رہ رہے تو کس طرح، ہم جو کاروبار جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم اس طرح کریں کہ لوگ ہمارے طرف مائل ہوئے۔ تو دوستو سب سے بڑی بات اس میں ہے کہ آج ہمیں کرنا ہے تو ایمانداری کو جگانا ہوگا، ہمارے ایمان کو جگانا ہوگا، ورنہ ہم اگر سے کام تو کر لیں گے لیکن ہر بات اگر سے جھوٹ بولیں گے، ہر بات میں جھوٹ، یا تو کاروبار جھوٹ سے شروع کریں گے تو اللہ رب العزت ایسے کاروبار میں برکت نہیں دیتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے، لیکن دوستو یہ ہماری بیوقوفی ہے، یہ ہمارا رزق جو اللہ رب العزت نے متعین کر چکا تھا یہ وہ مل رہا ہم کو، جسے ہم جھوٹ بول کر حرام طریقے سے غلط طریقے سے حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو اس کا وبال بھی اللہ رب العزت اتنا بڑا لاتے کہ انسان سوچتا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہو گئے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر اپنے رحمت کے دروازے تو بند کر دیتے اور زحمت کے دروازے کو کھول دیتے۔ تو دوستو بتانا اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے دفعے میں پوری دنیا قائم ہوئی تو اللہ رب العزت نے انہیں تجارت کیوں کرنے لگا؟ ذرا ہم سوچیں، ہمارے گھر کا اگر 2 پیسے سلک آئے تھے، ہمارے بچوں کو دیکھو، ہمارے گھر کے لوگوں کو دیکھو، ٹائٹ کپڑے پہن کر گھومتے دوستو، پریس کے کپڑے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی چیزوں کے شوقین ہو جاتے، جبکہ 2 پیسے آئے۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تمام نظام کو اللہ رب العزت نے ان کے صدقے طفیل میں بنایا۔ اگر سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتے اللہ رب العزت تو دنیا بھی قائم نہیں ہوتی تھی۔ اتنے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے تجارت کرنے لگا۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو پتہ چلے کہ دنیاوی تجارت بھی کس طرح کی جاتی ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔